أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، قل کہہ دے، لئن اجتمعت الإنس والجن، کہہ دے ضرور اگر اجتماعت جمع ہو جائیں، الانس والجن، انسان اور جن، یعنی سارے مل جائیں، سارے متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، علی ان یأتو، اس کام پر کہ وہ لے آئیں، بمثل هذا القرآن، اس قرآن کے مثل، یعنی اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئیں، سارے جن و انس مل کر اگر اس کام پر متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں کہ سب مل کر کوشش کریں گے اور اس قرآن جیسی کتاب بنائیں گے، لا یأتون بمثلہ، تو وہ نہ لا سکیں گے، بمثلہ، اس کے جیسی، یعنی اس کے مثل، اس کے جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ، اور اگرچہ کہ ہوں ان میں کے بعض، لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، بعض کے لیے مددگار، ظہیرہ مددگار، یعنی چاہے یہ آپس میں مل جل کر کام کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن پھر بھی قرآن جیسی کلام، قرآن جیسی کتاب وہ بنانے سے عاجز ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت ہوا۔ اور یہ قرآن میں جو چیلنج دیا گیا ہے، یہ چیلنج جیسے یہاں پر آیا ہے ویسے سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، سورہ یونس میں بھی آیا ہے، سورہ ہود میں بھی آیا ہے اس کا ذکر۔ تو یہ چیلنج نہ پہلے پورا ہو سکا، نہ آئندہ یہ پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان قرآن جیسا کلام بنا سکے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ یقیناً صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی ہے، پھیر پھیر کر بیان کر دی ہے، صرفنا پھیرنا، تصریف، صرف یصرف تصنیفا، یعنی چیز کو مختلف انداز سے، مختلف اسلوبوں سے، مختلف طریقوں سے ہم نے بیان کر دیا ہے اس قرآن میں ہر چیز کو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دیا ہے، فِي هَذَا الْقُرْآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر ایک مثال کو، فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ، پھر بھی انکار کر دیا ہے، فَأَبَا، پھر بھی کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ فا سے نکالا، تو فا کا لفظ جو ہے، فا کا جو حرف ہے، اس کا ترجمہ جو ہے مختلف جگہوں پر سیاق اور سباق کی مناسبت سے جو مناسب ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، کبھی جو ہے نا پھر، کبھی جو ہے نا پس، کبھی تو، کبھی پھر بھی، ایسا مختلف جگہوں پر سیاق کے حساب سے مناسب ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فَأَبَا، فا کا ترجمہ کیا گیا پھر بھی، ابا انکار کر دیا ہے، اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، الا کفورا، مگر کفر کرنے سے، مگر کفر سے، یعنی کفر پر مصر ہیں، اس کے باوجود بھی اکثر لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، اب پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، صاف صاف طریقے سے بیان کیا ہے، تاکہ لوگ ہدایت قبول کریں، ہدایت پر آ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ وہ کفر پر مصر ہیں، اڑے ہوئے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی ان کافروں نے کہا، ان ضدیوں نے کہا، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا تجھ پر، حتی تفجر، یہاں تک کہ تو پھاڑ نکالے، یعنی یہاں تک کہ تو پھاڑ نکالے، یعنی جاری کر دے، زمین میں اندر سے، زمین کے اندر سے جاری کر دے، یہاں تک کہ تو پھاڑ نکالے، من الارض، زمین میں سے، ینبوعا، ایک چشمہ پانی کا۔ اب یہ ابھی دیکھیں،
یہ آنے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین قریش کے عجیب و غریب قسم کے مطالبے ذکر کیے. انہوں نے کہا کہ دیکھو، انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے کہ ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ یہ ہمارے مطالبات کی فہرست ہے، ان کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ، یہ چیزیں دکھاؤ تو پھر ہم دیکھیں گے، سوچیں. اب یہ عجیب و غریب مطالبہ کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے تجھ پر حتی تفجر لنا، یہاں تک کہ تو پھاڑ نکالے ہمارے لیے زمین میں سے ینبوعا، ایک چشمہ، پانی کا چشمہ. یعنی مکے کی زمین جہاں پر جو ہے سخت زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کہا اس کے اندر سے، زمین کے اندر سے پانی کا چشمہ جو ہے تو جاری کر کے دکھا دیا. او تکون لک جنت، یا ہو، او یا تکون، یا ہو، لک تیرے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجور کے درختوں کا، وعنب اور انگوروں کا، فتفجر الانہار پھر تو جاری کر دے نہروں کو، خلالہا ان کے درمیان، تفجیرا جاری کرنا. پھر اس کے تیرا ایک کیا ہو، کھجوروں کا، مکے کے اندر کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو، پھر اس کے اندر تو نہریں چلا کر دکھائے ہمارے. او تسقط السماء، یا تو گرا دے آسمان کو، اسقط یسقط کا مطلب اوپر سے نیچے کوئی چیز گرانا، یا تو گرا دے السماء آسمان کو، کما زعمتا جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے، جیسا کہ تو نے زعم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، علینا ہم پر، یعنی یا تو گرا دے آسمان کو، علینا ہم پر، کسفن، کسفن ٹکڑوں کی شکل میں، یعنی آسمان کو ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے. یعنی جس طرح تو نے دعویٰ کیا ہے، یعنی جیسے تو ہمیں ڈراتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا اور یہ زمین جو ہے وہ پہاڑ جو برابر کر دیے جائیں گے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، تو تو جیسے تو نے دعویٰ کیا ہے ابھی ہمیں بتا کر کے دکھا. او تسقط السماء، یا تو گرا دے آسمان کو، علینا کسفن ہم پر ٹکڑوں کی شکل میں، کما زعمتا جیسے کہ تو نے کہا ہے، جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا. او تأتی باللہ، یا تو لے آئے، او تأتی باللہ، یا تو لے آئے، باللہ اللہ کو، والملائکۃ اور فرشتوں کو، قبیلاً بالکل سامنے، یعنی یا تو پھر اپنے ساتھ اللہ کو اور فرشتوں کو ساتھ میں لے کر ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر اس کے بعد مانیں. او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو جائے تیرے لیے، او یکون یا ہو تیرے لیے، بیت من زخرف ایک گھر سونے کا، بیت گھر، زخرف سے مراد زیب و زینت کو بھی کہتے ہیں اور سونے کو بھی کہتے ہیں، گولڈ، اور یہاں پر مراد ہے سونے کا، یعنی تیرا ایک گھر ہو سونے کا اگر تو نبی ہے تو. او ترقا فی السماء، یا تو ترقا کا مطلب یا تو چڑھے، رقیہ یرقا کا مطلب چڑھنا، او ترقا یا تو چڑھے، السماء آسمان میں، یعنی تو ہمیں آسمان پہ چڑھ کر دکھا، تو ہم تیرے کو ہم دیکھیں کہ تو چڑھ کر ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پہ چڑھ رہا ہے. او ترقا فی السماء، یا تو چڑھے فی السماء آسمان میں، ولن نؤمن لرقیک اور ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لرقیک تیرے چڑھنے پر بھی، یعنی تجھے چڑھتا دیکھ کر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی تنزل یہاں تک کہ تو اتارے، علینا ہم پر، کتاباً ایک کتاب، نقرؤہ جسے ہم پڑھ لیں، اس کو ہم اس کو پڑھ لیں. یہاں تک کہ تو صرف آسمان پہ چڑھ کر دکھائے گا تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں آسمان پہ چڑھ کے کتابیں لے کر آنا وہاں سے، اور ہم میں سے ہر شخص اس کتاب کو کھول کر پڑھے گا. قل، اب یہ عجیب و غریب مطالبات کی ان کی لسٹ. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ان کے مطالبات تھے، یہ مطالبات کبھی بھی حق کو جاننے اور حق کو قبول کرنے کی نیت رکھنے والا شخص نہیں کرے گا. یہ ضد اور ہردرمی کی نشانی، یہ ضدی اور ہردرم تھے، اور اگر ان کے سامنے یہ مطالبات ان کے پورے بھی کر دیے جاتے ہیں تو وہ پھر کوئی نئی بات لاتے اور ایمان نہ لاتے. تو اسی لیے اللہ نے آخر میں فرمایا قل سبحان ربی، تو اے نبی تو ان سے کہہ دے، ان کے بےہودہ مطالبات کے جواب میں ان سے کہہ دے سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشر رسولا، کیا میں ہوں الا بشر رسولا مگر ایک بشر، ایک رسول. یعنی آخر تم نے مجھے کیا سمجھا ہے جو تم ایسے مطالبے لے کر آ رہے ہو؟ آخر تم نے کیا سمجھ کر مجھ سے ایسے مطالبے کر رہے ہو؟ بھئی میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ میں نے تو تم سے یہی کہا ہے کہ میں ایک بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں تھوڑی خدا ہوں، میرے پاس کوئی تھوڑی ان چیزوں کا اختیار ہے، یا میرے پاس ان چیزوں کی طاقت ہے کہ میں یہاں پر زمین کے اندر سے مکے میں چشمے جاری کر دوں، یہاں پر میرا سونے کا باغ ہو، میں آسمان پہ چڑھتا جاؤں اور یہ کر دوں اور وہ کر دوں. کیا میں کوئی خدا ہوں؟ نعوذ باللہ. میں نے کب کہا تم سے
میں تو صرف ایک انسان ہوں. کہہ دے سبحان ربی، پاک ہے میرا ذات رب، حل کنتو، کیا میں ہوں، الا بشرن، مگر ایک بشر، میں انسان ہوں بھائی، رسولن، ہاں بشر کے ساتھ میں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی وحی تم تک پہنچاتا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ڈالی ہے، میں اسے پوری کرتا ہوں. تمہارے ان مطالبات کو پورے کرنے کی میرے اندر استطاعت نہیں ہے، نہ میرے پاس اس کا اقتدار ہے نہ اختیار. یہ سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں اور اس کی مرضی. تم مجھ سے یہ ساری چیزیں کیوں مانگ رہے ہو؟ میں نے تو تم سے صرف یہ کہا ہے کہ بھائی میں اللہ کا ایک پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی وحی میرے پاس آتی ہے. وما منع الناس ان یؤمنوا، اور نہیں منع کیا ہے الناس لوگوں کو، ان یؤمنوا اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں، یعنی لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا کسی چیز نے. اذ جاءہم الہدی، جب آئی ان کے پاس ہدایت، الا ان قالوا، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ، کیا بھیجا ہے اللہ نے، بشر الرسولہ، ایک بشر کو رسول بنا کر. تو اصل میں ان لوگوں کا مشکل کیا تھی، ان کی مشکل کیا تھی، ان کی سوچ کا فساد یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنا تھا تو اللہ نے انسانوں میں سے کیوں بھیجا، ہم جیسے انسانوں میں سے کیوں بھیجا، کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا. اور یہ شبہ ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی جگہ پر ذکر کیا ہے، جیسے سورہ انعام میں ہے، اور بہت سی جگہوں پر اللہ نے یہ شبہ ان کے اعتراض کا ذکر کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی جب آئی ان کے پاس ہدایت، الا مگر اس بات نے، ان قالوا کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ کیا بھیجا ہے اللہ نے، بشرن ایک بشر کو، رسولن رسول بنا کر. یعنی تعجب اور حیرت سے انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے کو اگر رسول بھیجنا ہی تھا تو اللہ نے انسان کو بھیجا. قل اے نبی تو ان سے کہہ دے، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر ہوتے زمین میں، لو کان فی الارض ملائکہ اگر ہوتے زمین میں، ملائکتن فرشتے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین اطمینان سے، لنزلنا علیہم تو ضرور ہم نازل کر دیتے ان پر، من السماء آسمان سے، ملک الرسولہ کسی فرشتے کو رسول بنا. تو اللہ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں مشرکین، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بنا کر رسول بنا کر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر فرشتے بسے ہوتے، یہاں پر بسنے والی مخلوق فرشتے ہوتے، اور فرشتوں کے پاس اللہ کو پیغمبر بھیجنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ان کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجتا. لیکن انسانوں کے پاس جب پیغمبر بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ان کو بھیجا، کیونکہ انسان ہی انسان کو بہتر طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے، اور انسان سے مانوس ہو جاتا ہے. جبکہ اگر فرشتے آتے ہیں تو فرشتوں سے ایک تو بات گھبرا جاتے ہیں انسان، اور فرشتوں کا مزاج اور انسانوں کا مزاج بالکل نہیں ملتا ایک دوسرے سے. تو اس طریقے سے بہتر اور یہ ہوتا ہے، عقل اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب انسانوں کے پاس رسول آئے تو انہی کے اندر سے آئے، اور اگر زمین میں اگر انسان نہ ہوتے، فرشتے ہوتے، اگر ان کے پاس رسول بھیجنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کسی فرشتے کو تب رسول بنا کر بھیجتے. لیکن چونکہ زمین کے اندر فرشتے نہیں رہتے، انسان رہتے ہیں، تو انسانوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ ان کے پاس انہی کے اندر سے کوئی رسول بنا کر بھیجا جائے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دے کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدن گواہ، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خبیرن خوب خبر رکھنے والا، بصیرن خوب دیکھنے والا ہے. ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جس کو ہدایت دیتا ہے اللہ، فہو المہتد تو وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یہد اللہ، اور جس کو ہدایت دے اللہ، فہو المہتد تو وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہم تو ہرگز نہیں پائے گا، فلن تجدہ تو ہرگز نہیں پائے گا، لہم ان کے لیے، اولیاء دوست، من دونہ اس کے سوا، ونحشرہم یوم القیامہ
اور ہم جمع کریں گے ان کو قیامت کے دن علی وجوہہم ان کے منہوں کے بل، یعنی ان کو الٹا منہ کے بل چلتے ہوئے وہ زندہ اٹھائے جائیں گے. ونحشرہم اور ہم ان کو اٹھائیں گے جمع کریں گے یوم القیامہ قیامت کے دن علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل، ان کے منہوں کے بل، عمین اندھے، وہ بکمن اور گونگے، وہ سمن اور بہرے بنا کر. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ چہروں کے بل یا منہوں کے بل کیسے چلیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ تعالیٰ نے انہی پاؤں کے بل پر چلایا ہے وہی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ انہیں ان کے منہوں کے بل چلائے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا اندھے اور گونگے اور بہرے بنا کر، اس لیے کہ دنیا میں بھی وہ اندھے بنے رہے، حق کو دیکھنے سے انہوں نے انکار کیا، حق بولنے سے انہوں نے انکار کیا، حق سننے سے انہوں نے انکار کیا، تو اسی لیے وہ قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے. مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما خبت جب جب وہ بجھنے لگے گی، خبت خبا یخبو کہتے ہیں بجھ جانا، آگ جب بجھنے لگتی ہے تو اس کے خبت النار آگ بجھ گئی. تو کلما خبت یعنی جب جب بھی وہ بجھے، یعنی بجھے گی تو نہیں، یعنی بجھنے کے قریب ہوگی، یعنی کلما خبت جب جب بھی وہ بجھنے لگے گی، زدناہم ہم زیادہ کر دیں گے ان کے لیے سعیرن آگ کو، یعنی جہنم وقت کے ساتھ گزرنے کے ساتھ اس کی سزا کم نہیں ہوگی، آگ کی شدت تپش کم نہیں ہوگی، بلکہ جیسے جیسے کم ہوگی اللہ تعالیٰ پھر سے اسے بھڑکائے گا اور وہ بھڑکتی ہی جائے گی. ذالک جزاؤہم یہ بدلہ ہے ان کا، بانہم اس وجہ سے کہ انہوں نے کفروا بآیاتنا انہوں نے کفر کیا تھا ہماری آیتوں کا، وقالوا اور انہوں نے کہا تھا اذا كنا عظاما ورفاتا کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا، عظاما عظم کی جمع ہے یعنی ہڈی، رفاتن کہتے ہیں چورا چورا ریزہ ریزہ. اذا كنا اور انہوں نے کہا اذا كنا عظاما ورفاتا کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا، انا لمبعوثون کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدہ جدید پیدائش میں. یعنی انہوں نے تعجب اور حیرت کا اظہار کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے اور ہڈیاں گل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولم یرو اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض کہ بے شک وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، قادر و قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے، علی ان یخلق مثلہم اس بات پر کہ وہ پیدا کرے مثلہم انہی کے مثل. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، یہ آسمان اور زمین انسان سے بڑی مخلوق ہیں، تو جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا یا انسانوں کی مثل پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے. وجعل لهم اجلا اور اس نے بنا دیا ہے لہم ان کے لیے اجلن ایک مقررہ وقت، اجل سے مراد یعنی قیامت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور قیامت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. وجعل لهم اور بنا دیا ہے لہم ان کے لیے اجلن ایک مقررہ وقت، لا ریب فیہ وقت شک نہیں ہے اس میں، نہیں ہے کوئی شک اس میں یعنی اس کے آنے میں. فابى الظالمون الا کفرا بس انکار کیا پھر بھی ظالموں نے، الا کفرا مگر صرف کفر کرنے سے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی کہہ دے اگر تم اختیار رکھتے یا اگر تم مالک ہوتے، تملکون ملک یملکو کا مطلب مالک ہونا اختیار رکھنا، کہہ دے اگر تم مالک ہوتے خزائن رحمت ربی میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، خزائن خزینتن کی جمع ہے خزانہ، رحمت ربی میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے اگر تم ذمہ دار ہوتے، میرے رب کے خزانے تمہارے پاس ہوتے اور تم اگر ان کے مالک ہوتے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی کہہ دے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذن تب تو تم، اذن کا مطلب تب تو تب یا اس وقت، اذن تو اس وقت لامسکتم تو ضرور تم روک لیتے، امسک یمسکو پکڑ لینا روک لینا، تو تم روک لیتے خشیت الانفاق خرچ ہو جانے کے ڈر سے، خرچ ہو جانے کے ڈر سے مطلب ختم ہو جانے کے ڈر سے، یعنی اگر اللہ کہتا ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ جو خزانے اللہ کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے ہیں، رحمت کے خزانے ہیں، اگر بندوں کے حوالے کر دیتا، انسان کے حوالے کر دیتا، تو انسان جو ہے نا اس کو خرچ نہیں کرتا، اس کو روک کر رکھتا، اس ڈر سے کہ کہیں ختم نہ ہو جائیں، اس ڈر سے کہ کہیں فقیر نہ ہو جائے، اس کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا، ہاں وہ اس کے لیے وہ بخیلی کرتا اور اس کو خرچ نہیں کرتا۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہہ دے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تب تو تم روک لیتے خشیت الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وکان الانسان قتورا، اور انسان ہے ہی بڑا بخیل، قتورا بخیل روکنے والا، اور انسان ہے ہی بڑا بخیل۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کے خزانے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے وہ خزانے خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے اس کے خزانوں میں سے وہ خرچ کرتا جا رہا ہے، لیکن اس سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور البتہ یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ کو 9 آیات بینات، 9 نشانیاں واضح، یعنی 9 معجزات دیے تھے۔ اب یہ 9 معجزات کیا ہیں؟ تو اس میں کئی اقوال ہیں، لیکن اس میں زیادہ صحیح جو ہے، جو اکثر مفسرین نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہاتھ، جب وہ ہاتھ کو گردن میں بغل میں ڈال کے نکالتے تو روشن ہو جاتا تھا۔ دوسرا ہے لاٹھی، بادشاہ فرعون کے دربار میں لاٹھی پھینکتی تھی تو پھینکتے تھے تو اژدھا بن کر دوڑنے لگتی تھی۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے قحط کا آنا، ان پر جو ہے جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے، ان میں سے ایک عذاب قحط تھا، یعنی ان کے اوپر سے بارش بند ہو گئی، قحط آ گیا۔ اور چوتھا عذاب ان کے اوپر یہ آیا، چوتھی نشانی ان کے پھلوں میں کمی ہوئی، پھل یعنی ان کی جو غلے تھے، پھل تھے، زراعت تھی، وہ بہت ناقص ہو گئی، کم ہو گئی کسی مرتبہ۔ یہ ہو گئی 4 چیزیں۔ اسی طرح اور ایک اسی کے آگے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ فارسلنا علیہم الطوفان، طوفان آیا ان کے اوپر، والضفادع الطوفان فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، اور ٹڈیوں کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، والجراد والضفادع والدم والقم، اور اسی طرح جوؤں کا عذاب آیا، سر میں جو جوؤں ہوتے ہیں اتنی کثرت سے ہو گئی کہ ان کے لیے عذاب کی شکل اختیار کری، والضفادع، اور مینڈک اتنے کثرت سے آنے لگے، ایک بار عذاب مینڈک ہی مینڈک، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، تو یہ ان کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ نے بھیجے، شاید کہ وہ رجوع کریں اور شاید کہ توبہ کریں۔ والدم، اور خون، یعنی جگہ جگہ خون گرا ہوا نظر آتا تھا، اتنا کہ وہ پریشان ہو گئے۔ تو یہ 9 نشانیاں ہوئیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ تو اس میں بعض نشانیاں ہیں جو ان کو دکھائی گئیں، اور بعض چھوٹے چھوٹے عذاب تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجے تھے، اور یہ اس لیے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ جو ہے نا لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور البتہ یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ کو 9 نشانیاں واضح۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، پس تو پوچھ بنو اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، فقال له فرعون، پس کہا اس سے فرعون نے، یعنی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں تجھ کو اے موسیٰ جادو زدہ۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یعنی وہ جادو زدہ ہے، اور جبکہ اب تو جادو زدہ کہا، اور بعد میں جو ہے ان کو جو ہے نا جادوگر بھی کہا، اور جادوگروں کو جمع کیا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمیشہ جو ضدی کافر ہوتے ہیں تو ان کی باتیں ہی ایک دوسرے سے، ان کی بات یہ ایک دوسرے، ان کی باتیں جو ہے الگ الگ موقع پر الگ الگ باتیں کرتے ہیں، اور ان کی ایک بات دوسری بات کو سے ٹکراتی ہے، کیونکہ یہ ضد سے بولتے ہیں اور ان کے پاس کوئی یقین کسی چیز پر ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ قال لقد علمت، اس نے کہا لقد علمت، یقیناً تو جان چکا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے جواب دیتے ہوئے اسے، لقد علمت، البتہ یقیناً تو اچھی طرح جان چکا ہے، ما انزل هؤلاء، کہ نہیں اتارا ہے ان کو، یعنی ان نشانیوں کو، الا رب السماوات والارض، مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے، بصائر، بصیرت دینے والی نشانیاں بنا کر، بصائر کہتے ہیں نشانیاں، یعنی جس سے انسان بصیرت حاصل کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اور بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں تجھ کو، یا فرعون، اے فرعون، مثبورا، ہلاک ہونے والا، برباد ہونے والا، مثبورا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ لیکن اے فرعون،
تو جو کفر پر اصرار کر رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے اندازہ ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاکت اور بربادی کے انجام کو پہنچے گا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، بس اس نے ارادہ کیا، یعنی فرعون نے ارادہ کیا، أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ وہ نکال دے ان کو زمین سے، فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے ڈبو دیا اس کو، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے، سارے کے سارے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسرائیل، اور ہم نے کہا اس کے بعد سے لبنی اسرائیل، بنو اسرائیل سے، یعنی پھر فرعون اور آل فرعون کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا اور ان کو ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نجات دی، اور اللہ نے اس وقت بنو اسرائیل سے کہا اسکن الارض، تم رہو زمین میں۔ تو یہاں پر زمین سے کون سی زمین مراد ہے؟ تو کیا وہ مصر ہی کی زمین مراد ہے جہاں پر وہ پہلے رہ رہے تھے؟ جواب یہ ہے کہ یہ زمین مصر کی مراد نہیں ہے، بلکہ فلسطین کی زمین مراد ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تیہ کے اندر 40 سال جو گھومتے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین کی زمین میں اترنے کا جانے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر تفصیل آئی ہے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے کہا اس کے بعد بنو اسرائیل سے اسکن الارض، تم رہو زمین میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آئے گا آخرت کا وعدہ، جئنا بکم لفیفا، تو ہم لے آئیں گے تم کو لپیٹ کر، یعنی سمیٹ کر تم سب کو جمع کریں گے۔ وبالحق انزلناہ، بالحق نزل، اور ہم نے حق کے ساتھ انزلناہ اسے اتارا ہے، وبالحق نزل، اور وہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے تجھ کو خوشخبری دینے والا اور ایک ڈرانے والا بنا کر۔ وقرآنا فرقناہ، اور قرآن کو فرقناہ، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے اس کو۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ساتھ پورا مکمل نہیں اتارا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ وقرآنا فرقناہ، اور قرآن کو فرقناہ، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے اس کو، لتقرأہ، تاکہ تو پڑھے اسے، علی الناس، لوگوں پر، علی مکثن، ٹہر ٹہر کر، یعنی اطمینان سے تھوڑا تھوڑا ان پر قرآن اترے گا، تھوڑا تھوڑا وہ قرآن سنیں گے تو تھوڑا تھوڑا ان پر تلاوت کرے گا، اور وہ اس طریقے سے اس کو آسانی سے ہضم کر سکیں گے، سیکھ سکیں گے، یاد کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اتارا ہے اس کو آہستہ آہستہ۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، کہہ دے تم ایمان لاؤ اس پر، أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، یا تم ایمان نہ لاؤ اس پر، إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ، بے شک وہ لوگ جن کو دیا گیا تھا علم، من قبلہ، اس سے پہلے، اذا یتلا علیہم، جب تلاوت کیا جاتا ہے وہ قرآن ان پر، یخرون للاذقان، تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، سجدن، سجدے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اب ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن جو پہلے سے جن کو علم دیا گیا تھا، یعنی جو اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں، ان میں ان کے جو علماء ہیں، اور ان میں جو اہل حق ہیں، جو ان میں انصاف والے ہیں، منصف ہیں، صاف دل ہیں، تو ان کے پاس جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ فوراً قرآن کو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اور اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں سجدے میں گر کے کہ اللہ تعالیٰ تو نے آخری نبی کو بھیجنے کا جو وعدہ کیا تھا، اور اس قرآن کو بھیجنے کا جو تو نے ہماری کتابوں میں وعدہ کیا تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اسے پورا فرمایا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر وہ سچے علماء یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے اس قرآن پر اور اس نبی پر ایمان لایا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہے ہمارے رب کا وعدہ، لمفعولا، ضرور پورا کیا جانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کا اور آخری نبی کو بھیجنے کا جو وعدہ کیا تھا، اللہ نے اسے بھی پورا فرمایا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ یخرون، اور وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان، تھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہوئے، ویزیدہم خشوعا، اور وہ زیادہ کرتا ہے ان کو خشوع میں، یعنی 2 مرتبہ سجدے کا ذکر آیا۔ پہلے سجدے میں یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو پڑھتے ہی انہیں ادراک ہو گیا کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور یہ اللہ کا آخری نبی ہے، تو اللہ کی اس نعمت کے شکر میں سجدے میں گر پڑے۔ اور دوسری مرتبہ جب قرآن کو اچھی طرح سنا اور اس کو سمجھا، اور تو ان کے اوپر خشوع اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خشوع طاری ہو گئی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہوئے،
وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ زیادہ کرتا ہے ان کو خشوع اور خضوع میں. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دے تم پکارو اللہ کو، أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، یا پکارو تم رحمان کو. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی مشرکین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے، کبھی کہتے تھے یا اللہ، کبھی کہتے تھے یا رحمان، کبھی یا رحیم. تو کسی نے کہا یہ کیسا ہے بھائی، یہ تو کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ خود جو ہے نا کیا ہے، کبھی اللہ کو پکارتا ہے، کبھی رحمان کو پکارتا ہے، کبھی رحیم کو پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تو کہہ دے تم پکارو اللہ کو، أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، یا پکارو رحمان کو. ایما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو گے، ایما تدعو، این جس نام سے بھی تدعو تم پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنى، تو اسی کے لیے ہیں سارے اسماء حسنى، یعنی سارے اچھے نام. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی ذات تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے یہ اسماء حسنى ہیں، اس کے پیارے پیارے نام ہیں. الرحمن، الرحیم بھی ہے، الرحمن بھی ہے، الغفور بھی ہے، القوی بھی ہے، العزیز بھی ہے. تو یہ سارے اللہ ہی کے نام ہیں. جس نام سے بھی تم ان سے پکارو، یہ اللہ ہی کو پکارتے ہو. تو کوئی فرق نہیں ہے کہ تم یا اللہ کہو تو بھی اللہ ہی کو پکار رہے ہو، اور یا رحمان کہو تب بھی تم اللہ ہی کو پکار رہے ہو. الگ الگ ہستیوں کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ وہ ہستی ایک ہی ہے، وہ ذات ایک ہی ہے. یہ اس کی مختلف نام ہیں، یہ اس کی مختلف صفات ہیں، ذات ایک ہی ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دے تم پکارو اللہ کو، أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، یا تم پکارو رحمان کو. ایما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنى، تو اسی کے لیے ہیں اسماء حسنى. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اور تو نہ زور سے پڑھ، بصلاتک تیری نماز، تجہر جہر یجہر زور سے آواز کرنا، آواز کر کے پڑھنا، بصلاتک اور تو زور سے نہ پڑھ تیری نماز، ولا تخافت بها، اور نہ آہستہ آہستہ پڑھ اسے، یعنی نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھ، نہ زیادہ پست آواز سے پڑھ. وابتغ بین ذلک سبیلا، اور تو تلاش کر ان کے بیچ راستہ، یعنی درمیانہ آواز سے پڑھ. اس کی تفسیر میں یہ روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں صحابہ کرام کو چھپ کر نماز پڑھاتے تھے تو زور سے پڑھاتے تھے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا، باہر مشرکین سنتے تھے اور اللہ کو اور قرآن کو اور نبی کو گالیاں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ اے نبی، نہ تو اتنی بلند آواز سے پڑھا نماز کہ باہر مشرکین کو سنائی دے اور وہ جو ہے نا اس کا مذاق اڑائیں، یا جو ہے نا اللہ کو یا قرآن کو گالیاں دے، اور نہ اتنی پست آواز سے پڑھا کہ صحابہ کرام نہ سن سکیں. تو درمیانہ آواز سے پڑھا کہ جس سے مشرکین باہر نہ سن سکیں اور جو تیرے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں وہ اس کو سن سکیں. ولا تجہر بصلاتک، اور تو زیادہ زور سے نہ پڑھ تیری نماز، ولا تخافت بها، اور نہ آہستہ آہستہ پڑھ اس کو. وابتغ بین ذلک سبیلا، اور تو تلاش کر ان کے بیچ راستہ. وقل الحمد للہ، اور تو کہہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی لم یتخذ ولدا، وہ جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک فی الملک کی بادشاہت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں مقرر فرمایا، اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں کیا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک بادشاہت میں. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہیں ہے اس کا کوئی دوست. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہیں ہے اس کا کوئی دوست من الذل، کمزوری کی وجہ سے. ذل سے مراد کمزوری اور ذلت، یعنی دنیا میں کیا کرتا ہے انسان، کمزور پڑتا ہے تو کیا کرتا ہے، کوئی دوست ڈھونڈتا ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہو، تو کمزوری کی وجہ سے دور توڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں ہے کہ کمزوری کی وجہ سے اللہ نے اسے دوست بنایا ہے اپنی نوز باللہ. اللہ تعالیٰ وہ القوی ہے، وہ کسی کا ذرا بھی محتاج نہیں ہے، یہ مطلب ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہیں ہے اس کا کوئی دوست کمزوری کی وجہ سے. وکبرہ تکبیرا، اور تو بڑائی بیان کر اس کی بڑائی بیان کرنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.